السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اسلامی ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا اسلامی ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام میں کسی شخص سے مانگنا، مطلب بھیک مانگنا یا کسی کے پاس سوالی بن کے جانا کیسا ہے، اور اس کے برعکس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اور اللہ کے در پر مانگنا کیسا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے یا کس کے در پہ جا کے مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ایک واقعے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی دوران ایک صحابی آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور میں اس طرح سے آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مطلب کوئی بھی چیز ہو کھانے پینے کی، اس طرح سے کوئی بھی چیز، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ مجھے کچھ دے دیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو غیر مذہب لوگوں کو بھی دیتے ہیں، جو بت پرست لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، تو وہی نبی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کسی کے انسان کے در پہ جا کے مانگنا کتنا بڑا غلط کام ہے، یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ایسی چیز گھر میں، کیا بالکل ہی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کبھی بھی کوئی بھی بندہ خالی نہیں گیا، لیکن ان صحابی کو، ان شخص کو کے ساتھ یہ معاملہ فرمانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک مثال چھوڑ کے جائیں کہ کسی سے مانگنا کتنا بڑا غلط کام ہے اور اسلام میں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو صحابی تھے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا کچھ بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک میرے پاس پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، پیالہ جس سے میں کہ پانی پی لیتا ہوں، اور کمبل جسے آدھا میں بچھاتا ہوں اور آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ جا کر یہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ تو اس نے حکم کے مطابق ہی وہ ساری جو دونوں چیزیں تھی اس کے پاس، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کی، ان صحابی کی وہ دونوں چیزیں، ایک پیالہ اور ایک کمبل، وہ صحابہ کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ ان دونوں کی تم میں سے کون قیمت ادا کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ایک دینار دوں گا یا درہم دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت کم ہے، اس سے کچھ زیادہ کرو۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں 2 دینار یا درہم میں ان دونوں چیزوں کے دوں گا۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان صحابی کی جو مانگنے کے لیے آئے تھے، ان کی دونوں چیزیں ان دوسرے صحابی کو دے دیں اور ان سے وہ رقم لے لی۔ تو اس پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم لی تو حضور پاک نے وہ رقم اس صحابی کو جو مانگنے کے لیے آئے تھے انہیں دی کہ جاؤ یہ جو پیسے ہیں یہ لے کے جاؤ اور بازار سے ایک کلاڑی خرید کے لے کے آؤ۔ تو وہ صحابی گئے، انہوں نے ایک کلاڑی اور رسی وغیرہ جو وہ خرید کے لے آئے۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھیں ان صحابی کی آپ شان دیکھیں کہ ان کی جو کلاڑی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بازار سے کوئی چیز آپ لے کے آتے ہیں تو وہ جڑی ہوئی تو اکثر نہیں ملتی، جو کلاڑی کا جو لوہا سا ہوتا ہے وہ الگ ملتا ہے، اور جو پیچھے کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ یہ کہہ سکتے ہیں جسے آپ جو بھی آپ کہہ سکیں، تو وہ جو ڈنڈی سی ہوتی ہے جس کے ساتھ کلاڑی لگتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں خود ہی جوڑیں اپنے ہاتھ دست مبارک سے۔ تو اس کے بعد اس بندے سے، ان صحابی سے کہا کہ جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں جا کر اپنے کندھے پہ لادو اور جا کر انہیں بیچ کے آؤ۔ تو اس پر ان صحابی نے ایسا ہی کیا، تو کچھ دن گزرے یا مہینہ سے یا اس طرح سے کچھ وقت گزرا، تو گزرنے کے بعد کیا ہوا، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صحابہ کی مجلس میں تھے، صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، تو وہی شخص جو مانگنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، وہی شخص، وہی صحابی دوبارہ سے آئے، لیکن آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارے کیا حالات ہیں، کیا کچھ تمہاری زندگی میں بدلاؤ آیا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس پر اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی تو بالکل ہی تبدیل ہو گئی، اب میرے گھر میں ایک کمبل نہیں بلکہ ہر ایک بندے کے لیے کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی ساری چیزیں دستیاب ہیں، مطلب میرا گھر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ساز و سامان کے ساتھ۔ اور اس سے زیادہ یہ کہ اس نے کچھ دینار یا درہم یا کچھ رقم ساتھ بھی لائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے، کہ جو اس وقت جو بچے پڑھتے تھے، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے مدارس میں یا اس طرح سے، تو ان کے لیے کہ ان کے رہنے سہنے کا یا پھر ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس نے وہ پہلے دیکھیں آپ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو وہ سوالی بن کر مانگتے ہوئے آیا، مانگنے کے لیے آیا، تو ہاتھ پھیلایا اس نے۔ تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا، اسے ایک راستہ دکھایا، تو اس کے بعد دیکھیں آپ کہ وہی بندہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، کسی سے لے کے کھاتا تھا، وہی بندہ اس نے محنت شروع کی اور اس نے اس محنت کا صلہ اسے ملا اور وہ مانگنے کے بجائے دینے والا ہو گیا۔ دیکھیں اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر مانگنا بھی ہے تو صرف اللہ کے در سے مانگے اور صرف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے مانگے، جو ہمیں دیتے بھی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کریں گے انشاءاللہ سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔